بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رمشا خان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہانی جن سے شادی کے ساتھ۔ عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا دیا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ کو دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا۔ سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہ چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لی اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کا عالیشان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرف حسین و جمیل عورتیں خدمت کے لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا پلنگ موجود تھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ۔ اس دن برکت کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ، ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار ہوں۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں سلمان، نہیں، عالیہ نے اس کے سینے سے لگ کر کہا۔ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن روم میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تھپڑ جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس کا گلا تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت کبھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ صحیح تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں سے پاؤں دبوا لیتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپڑے سے سرخ گال ابھی تک کوس و قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات۔ دن رات کی گھٹن اس زندگی میں تمام لوازمات تھے، لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسے بھی کیا بغرض زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومی کی کسر اسے توبہ شگن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔
لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا۔ چچی اماں کا بس نہیں تھا ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیں۔ وہ اس حسن جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھیں۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ اس کی بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے اپنے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ پورے 4 دن یہ بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو دادی اماں بیٹے کی نشانی کو گلے لگا کر رو دیں اور اپنے گھر لے آئیں، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر بھی رحم نہ آیا۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رہتی تھی، بیوہ اور لا اولاد تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلات اور کینہ پرور خاتون تھی۔ بات بات پر ناک بھوں چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہول چڑھتا تھا۔ شمسہ اور عظمیٰ بچپن میں تو ٹھیک رہیں، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ عالیہ کا معمولی لباس، میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب عالیہ کے مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بہرحال وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہو سکتی تھی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ وہ باغ کی طرف چلی جاتی۔ لو کیا کرے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون کے مل جائیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا، باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹر پہ آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر رکھی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برکت کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منچ بن گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہ تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی،
ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا، اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دھوپ میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں تھے، لیکن وہ سایہ اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو مڑنے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برکت کی جڑ میں تھا۔ وہ نقطہ اسے مل گیا، لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے؟ جیسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے، اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رگڑ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے لگی، اس خیال سے کہ اگر کسی نے اپنا بتایا تو میں اسے واپس کر دوں گی۔ یہ سوچ کر اس نے وہ پتھر مٹھی میں دبا لیا اور واپس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور اس پتھر کو گھڑتی رہی۔ دل کی شکل والا پتھر، جانے اس کو کیسے تراشا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پلاسٹک کا ہو، لیکن اگر یہ پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو یہ میرا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا، اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا، اور اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسنا رہے تھے۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں بند تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور سے لفظ شکریہ سنائی دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسحری کے سائڈ پر رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا تھا۔ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بج رہے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن نے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ بھلا دیا۔ اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے دی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی۔ وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہوتی تھی۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی آمد سے کسی کی مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس نے ان کو ایسا تاثر نہیں دیا کہ اسے کچھ محسوس ہوا ہو۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کیا اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کرنے لگی۔
باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ، بھبو کا چہرہ، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے عالیہ؟ عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکیں۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، فوزی خالہ نے تڑکا لگایا۔ لیکن اس کی بات بھی عظمیٰ اور شمسہ کی تصدیق تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات۔ وہ سب کچھ بھول گئی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہا۔ 11 بجے سب کے خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی ہے، باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بددور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر اپنے پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب پھر اچانک ہی اس پر ایک انکشاف ہوا کہ شکریہ والی آواز اور اس آواز میں کوئی فرق نہ تھا، ایک ہی آواز۔ اور یہ نرم نرم انداز کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم یہ میرا ہے نہیں۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہیں کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی، اور لیٹے لیٹے اسے خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائڈ ریک کی دراز کھولی، پتھر نکالا اور اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4 اور مبہوت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو روپ اختیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ حقیقت میں 3 انسانی ہیبلے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ اب تم ہمیں جو حکم دو گی ہم تمہارے کام کریں گے۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔
یہ دھبا ٹھیک 7:45 یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ ڈالی۔ 7:45 بج رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ گھر کے تمام فرد کو 8 بجے ناشتہ چاہیے ہوتا ہے اور ابھی صرف 15 منٹ ہیں۔ آج تو میری موت آ ہی گئی۔ اگر ان کو 8 بجے ناشتہ نہ ملا تو یہ مجھے کھا جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور ابھی اس کے جسم پر وہی کپڑے موجود تھے جو رات کے وقت اس نے تبدیل کیے تھے۔ اس وقت تو یہ کپڑے بھی اسے وبال محسوس ہو رہے تھے۔ 2-3 منٹ تو اس کو چینج کرنے میں ہی لگ جاتے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحان سے انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی گئی۔ اسے راستے میں کوئی دیکھ نہ لے۔ فوجی خالہ کی لان تان آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھٹی پڑی ہے، کیسی مست نیند سو رہی ہے، کمبخت وغیرہ وغیرہ۔ کانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوچ رہا تھا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا۔ چائے کا پانی کیتلی میں کھول رہا تھا۔ ہر چیز کرینے سے لگی ہوئی تھی۔ کیا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا۔ اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی میں سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے میں بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچ گئی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا؟ اسے اور برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوجی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دو۔ اور وہ کسی بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوجی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی۔ روزانہ کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر دیا کرو، مگر شہزادی کو یاد کہاں ہے؟ فوجی خالہ کی آخر موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی کو محسوس کیا اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال کر فوجی خالہ کی چائے میں ڈال دیا۔ لیکن فوجی خالہ کو تو ایک بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی اور غصے سے اسے گھورنے لگی۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوجی خالہ بری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجہ یہ کہ وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوجی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپڑانے لگے اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ یہ ناس پٹی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا۔ پہلے فوجی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوجی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوجی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوجی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی، لیکن پھر بھی اسے فوجی خالہ کے جل جانے کا کافی افسوس تھا۔ لیکن فوجی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بھنبھناہٹ گونجی۔
آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھا، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادھی ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی، نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھیں، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی سوگ کیا منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دل کی مراد پوری ہوئی ہے۔ لیکن ابھی وہ یہ سب بول ہی رہی تھی کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص پربہ تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھیں۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت، دیکھ دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی ان کی قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں، وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں۔ یہ تصور ان کے لیے کافی تھا کہ ان کے بدن میں چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ بے تحاشا ڈرتی تھیں وہ۔ اب ان کی چیخیں بھی خالہ فوزی کی طرح نکل رہی تھیں۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ چھاڑ ناشتے کے کمرے پہ پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھیں۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چاچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں، اکھڑے ہوئے سانس سے بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھیوں پر ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے، چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لے گئے جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم مردہ پڑی ہوئی تھیں۔ عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ جو بھی کوئی اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے پریشان کر دیں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھیں۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، تم تو جانتی ہو عالیہ، خالہ فوزی سنکی ہیں، نمک ڈال دیتی تو یہ مصیبت نہ آتی، ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا، اب پڑی ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ گزرا تھا، 1 سیکنڈ میں نمک ڈل جاتا ہے۔ عالیہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ نہ جانے عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہ سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔
دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کام تھے، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی ہوئی یہی سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ لیکن اب یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں؟ سارے کام تو ہو چکے ہیں، برتن وغیرہ کا کام ہو چکا ہے، اب پکنے کی تیاری کرنی ہے۔ کھانا پکانے کا سامان ابھی آیا نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ خالہ فوزی بری طرح سے جل گئی ہیں اور میں ان سے ملاقات کرنے بھی نہیں گئی، میں ذرا ان کو پوچھ آتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ خالہ فوزی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب وہ اندر گئی تو دیکھا کہ خالہ فوزی کے چہرے پر ڈاکٹر نے کوئی مرہم وغیرہ لگایا ہوا ہے اور خالہ فوزی اس کو غصے سے دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کراہتے ہوئے بولا، اب جلنے پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی ہو؟ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھیں فوزی باجی، نمک بعد میں بھی تو ڈالا جا سکتا ہے نا؟ پھر میں آپ سے کہہ بھی چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا غلطی میری ہی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ سو تمہاری بھتیجی ہے نا؟ میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والی۔ خالہ فوزی آنسو بہانے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا پتنگڑ بنا دیتی ہیں، چچا جان بھی گھبرا کر بولے۔ اگر میں ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہوں تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے، اپنی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اگر وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ اس کی حمایت میں بول پڑی، خدا سے ڈرے بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور ابھی خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی مر گئی مر گئی! خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگی۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے! کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان جوش و خزم میں اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنا چاہتی تھی، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کا پاؤں کیسے پھنس گیا۔ چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چپ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دنوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر آپ اب بھی نہ سمجھی تو انجام جو بھی ہو اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہے ہیں ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہوں، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کی چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑھک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ کر چلا آئے گا، دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں، کسی ملازم کو بھیجیں۔
چچا جان کی جرت پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ پیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے؟ اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ہونے والے رویے دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں خود بھی مجبور ہو جاتا ہوں۔ مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ذرا اس شخص کو نمٹا لو جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ اندر آ گیا، اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ کتنی تنخواہ لوگے سلمان میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دیں گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے؟ 1000 کافی ہے، اس نے کہا، اور چچا جان گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک، تم چاہو تو آج سے شروع کر سکتے ہو، چچا جان نے کہا، اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ، اس کی دل کی دنیا تو بری طرح ڈانمڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ چچی جان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہے پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھی، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے وہ گزر رہی تھی ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پرسرار غلام۔ اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی، اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی، وہ سوچنے لگی۔ اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، عصمہ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیح تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عصمہ یا شمسہ کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عصمہ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی خیر تک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے، چچی سے ان کی خاصی کھٹپٹ ہو گئی تھی۔ کھانا سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھا لیا تھا اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟
क्यों ना इसे लॉकेट में जुड़वा ले और हर वक्त पहने रहे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगर वो उसे पहनती तो घर वाले इसकी बोटियां नोच डालते, फिर अपने कमरे में सही। मगर लॉकेट किससे बनवाएगी, कहाँ से बनवाएगी? अपनी अहमकाना सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी और मसहरी पर तराज हो गई। लेकिन वही तन्हाई बेख्तियार उसका दिल चाहा कि बरकत के दरख्त के नीचे पहुंच जाए। वही ठंडी छाँव, वही खूबसूरत फिजा। लेकिन उसके साथ एक हल्का सा खौफ उसके जहन में उभर आया। वो खौफनाक गुलामों से याद आ गए। लेकिन इन गुलामों ने अब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो उससे तामुन कर रहे थे। वो हर नाजुक लम्हे में उसकी मदद कर रहे थे, बल्कि उसे बुरा कहने वालों का दिमाग भी दुरुस्त कर रहे थे। फिर उनसे डरने की क्या जरूरत थी? वो तो उसके हमदर्द है। इस ख्याल ने उसे ढारस दी और वो दरवाजा खोलकर अपने कमरे से निकल आई। इसमें मामूल बाहर चिलचिलाती हुई धूप पर वो चलती हुई आगे जा रही थी। लेकिन अचानक उसने अपने ऊपर एक साया देखा और उसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। लेकिन ऊपर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसका साया वो महसूस करती। वही अनोखे गुलाम, उसने सोचा, वो इसकी किस कदर ख्याल रखते हैं, और वो दिल ही दिल में इनकी ममनून हुए बगैर ना रह सकी। इस वक्त वो इस साये से खौफजदा भी नहीं हुई और इसके नीचे बरगद के दरख्त तक पहुंच गई। माली की चारपाई उसी तरह से बिछी हुई थी। वो चारपाई पर बैठ गई। उस वक्त इसकी निगाह दरख्त की दूसरी तरफ पड़ी। किसी के बाजू नजर आ रहे थे। कोई दरख्त से पुश लगाए मुंह दूसरी तरफ किए बैठा हुआ था। माली, उसने आवाज दी, और बैठा हुआ आदमी जल्दी से उठकर उसके सामने आ गया। आलिया का दिल धड़कने लगा, क्योंकि ये सलमान था। अब उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली, मेरा नाम सलमान है मालकिन। उसने अदब से कहा। उसकी नीली आंखों में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे थे। अजनबी मर्दों से हम कलाम होने का उससे शाज और नादिर इत्तेफाक हुआ था, इसलिए उसकी पेशानी अर्कालूद हो गई। आपको तकलीफ हो रही है, मैं चला जाऊं? उसने पूछा। लेकिन उसके मुंह से आवाज ना निकल सकी। क्वार्टर की छत तप रही थी, इसलिए दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठे। उसने कदम बढ़ाए और वो बेसाख्ता बोल पड़ी, रुको, बैठ जाओ, क्या हर्ज है? न जाने ये अल्फाज उसने किस तरह अदा किए थे। शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए उसी जगह बैठ गया और वो हैरत से उसे देख रही थी। ये शुक्रिया उस शुक्रिया से मुख्तलिफ नहीं था जो वो एक दिन पहले सुन चुकी थी। लेकिन फिर उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। न जाने वो इतनी अहमक क्यों होती जा रही है। मेरा नाम आलिया है, वो बोली। इंतहाई मुनासिब नाम है, उसने कहा। तुमने खाना खा लिया? उसने घबराहट में दूसरा सवाल दाग दिया। मुझे नहीं मालूम, मेहमान को खाना कौन देता है। इसका मतलब है कि तुम अभी तक भूखे हो, उसने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, काफ़ी अरसे से बेरोजगार हूँ, अक्सर दोपहर का खाना कम ही खाता हूँ, उसने कहा। और आलिया का दिल हमदर्दी से धड़क उठा। उसकी ये बात उसे बड़ी दर्द भरी लगी और वो बेसाख्ता उठ गई। आओ आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। आप क्या तकलीफ करेंगी मालकिन? फिर मालकिन, मैं आलिया हूँ और बस, आओ, उसने कहा और वो उड़ गया। हमदर्दी में आलिया इस नाजुक सिचुएशन को भूल गई। इसे सिर्फ ये याद रहा कि वो भूखा है और इसे लिए हुए किचन में आई और फिर उसे खाना निकाल कर दिया। बावर्ची खाने में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मेहमान बैठ सके, इसलिए वो ट्रॉली लिए हुए अपने कमरे में आ गई। वो पहला मर्द था जिसे वो बेधड़क अपने कमरे में ले गई थी और फिर उसने मेज़ पर खाना रख दिया और उसको गहरी नज़रों से देखा। आपने भी नहीं खाया होगा मिस आलिया, तुम्हें कैसे मालूम? थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़े बहुत अंदाजे लगा लेता हूँ। मैंने नाश्ता देर से किया था। छोटा मुंह बड़ी बात, मालिक और मुलाजिम का एहसास रखता हूँ, लेकिन न जाने दिल क्यों ये हरकत करने को चाह रहा है कि आपसे भी शिरकत की दरख्वास्त करूँ। कुछ इस अंदाज में ये बात कही थी कि आलिया रद्द ना कर सकी और उसके सामने बैठ गई। न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने यकलफ अजनबियत दूर कर दी थी, वरना वो एक शर्मीली लड़की थी। खाने के बाद वो उससे उसके बारे में पूछती रही और वो गोल मोल सा जवाब देता रहा। फिर अचानक आलिया को अपनी मौजूदा पोजीशन का एहसास हुआ और उसके हाथ पांव खुल गए। अरे बस, अब तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो मौत में आ जाना है। और वो शुक्रिया अदा करके चला गया। आलिया बेसुध होकर मसहरी पर गिर पड़ी। ये क्या हो गया है? उसे क्या हो गया था?
وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ کانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکالیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ اور دن گزرتے رہے، سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسا اس پر خسر پسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کو سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدارا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے کھل کر گفتگو کرے۔ عالیہ نے سوچا اور کہا کہ سلمان، تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہوگے، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتاؤ، باقی معاملات میں قسمت پہ چھوڑ دوں۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا کیا ہے؟ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں، میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے اور اس نے سلمان کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی خوشیوں سے بھر جائے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی ٹھارس ملی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق پر آ گیا۔ خالہ فوزی اس طرف ہی آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحان سے انداز میں کہا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن
اس کو ایک سکون سا رہا۔ رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئی اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر ہی دیا تھا۔ بخار کے عالم میں ہی ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کی فوٹو پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل دہلے جا رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہ، تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کے عقبی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور سے ہی اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناس پٹی جانے کیسے کھول کھلائے گی۔ روز رات کو وہاں جاتی ہے؟ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناغہ خالہ فوزی بولی۔ ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دیں گے، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو پورا کر دو۔ آج رات ضرور آؤ، اگر تم آج نہ آئی تو میری ساری محنت غارت ہو جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو ٹھکرا نہ سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برکت کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی، اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ بھی نہ کی گئی، وہ اپنے کمرے سے بھی نہ نکلی تھی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہے جنہیں سچی محبت مل جائے، وہ روکھی سکی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرے لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا۔ اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ باری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو، اس میں تکلف سے کام نہ لو، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں، تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت عالیہ نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حجرہ عروسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں
اور پھر چلی گئی۔ اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ اٹھا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا تو حیران ہو گئی۔ سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عالیہ۔ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالیشان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خدمت کے لیے کھڑی ہوئی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھیں۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو، دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوسوں قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپرکٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ۔ اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی تو مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ، ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ الحمدللہ، مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلا لیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ کہ میں ایک جن زادہ ہوں؟ نہیں سلمان، نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے پر سر چھپا دیا۔ اور خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے؟ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی تھوڑی بلند کر کے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سب ہی ایک عالیشان کوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے اور سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت پہ ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا۔ سب ہی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کی زبانیں گنگ تھیں، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا جیسا وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔